السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، مجھے خوشی ہو رہی ہے اور یہ میں گزارش بھی کرتا ہوں خصوصاً یہاں کے لوگوں یا فارن کے لوگوں کو کہ آپ لوگوں جو بھی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، تو آپ وہ نہ اپنے وائس میں مجھے واٹس اپ کر لیا کرے، تو اس کے مطابق میں جواب بھی دوں گا تو اور لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا۔ کل ہم نے کوشش کی تھی کہ انگریزی میں بھی ہم نے لکھا تاکہ فارن کے لوگ جن کو اردو نہیں آتی اس کو سمجھ میں دشواری نہ ہو۔ تو اس طریقے سے ریلیٹڈ مسئلہ آ جاتا ہے، پھر ہم نوٹس بناتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ خواتین سے ریلیٹڈ ان کے مسائل سے ہے۔ اگر کسی زوجہ کا، محترمہ کا، مکرمہ کا زوجہ جو بھی کسی کی بیوی ہے، میرے منہ سے پہلے نکل گیا، محترمہ مکرمہ کا شوہر ناراض ہو کر چلا گیا ہے، یا دونوں کے درمیان محبت کی کمی ہے، الفت کی کمی ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو نیچر کین بی ناٹ چینج، فطرت تو ٹوٹ نہیں سکتی، لیکن دعائیں تو بندہ کر سکتے ہیں نا جی، کیونکہ دعائیں عبادت کی معاذ ہے اور تقدیر کو ٹھال دیتی ہیں، بلاؤں کو ٹھال دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو یہ نسخہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی منگنی ہو چکی ہو اور ابھی بندے ان کے گھر والے نخرے کر رہے ہوں اور لڑکی والوں کا ٹائم بھی برباد کر دیا، اور اب غلط بیانی سے، فریب سے، دھوکے سے اس کی زندگی کو یوز کرنے، برباد کرنے کی کوشش بھی کی، تو وہ جو گرلز ہیں یا جو وہ خواتین ہیں، تو سیکنڈلی وہ بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں، ان کا پیچھا کرنے کے لیے، تعاقب کرنے، پکڑنے کے لیے، تاکہ بنجرے میں بند ہوتی ہو جائے اور ان کا قلب ان کی طرف مسخر ہو اللہ کے اذن سے۔ یا جس کا کاروباری زندگی میں باس ناراض ہوا ہو، یا دوست ناراض ہوا ہو، یا اقربا ناراض ہوئے ہوں، جنہیں تمام ناراضگیوں کو دور کرنے کے لیے بھی یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ نے جائز کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے نہیں۔ اچھا، اب پہلے آتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر ناراض ہو، وہ اپنے شوہر کو درجہ ذیل آیت مٹائی پر دم کر کے کھلائے یا شیرینی پہ، جو بھی میٹھی چیز ہو، انشاءاللہ اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی، اور ان کی باتوں کو سنے گا، ان سے مشورہ بھی کرے گا، رائے کا احترام بھی کرے گا، اور ان کو ٹائم بھی دے گا فیملی کو۔ وہ آیات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظُلِمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ تو یہ بہت مجرب ہیں، اور اس کے ساتھ 4 اسماء بھی ملا لیں۔ یہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 41 مرتبہ یا 70 مرتبہ؟ اس کے ساتھ 4 اسماء ملائیں، یا اللہ، یا لطیف، یا ودود، یا کریم۔
یا اللہ یا لطیف یا ودود یا کریم، یا اللہ یا لطیف یا ودود یا کریم۔ تو آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اور حاجت کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ ابراہیم پڑھیں، پھر سورہ بقرہ کی آیات پڑھیں، بے شک اس وقت 1 مرتبہ پڑھیں، یہ اسماء پڑھیں، یا اللہ یا لطیف یا ودود یا کریم۔ اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ اپنے قدرت سے اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے یا اس تلاوت سے جو میں نے پڑھی، جو میرا مشکل ہے، جو بھی آپ کا مشکل ہے، وہ میرے لیے ایک پہاڑ کی مانند اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ اس کے بعد اپنا وظیفہ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی آپ 70 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ جو اسماء 101 مرتبہ پڑھیں، 313 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1100 مرتبہ، یا کثرت سے پڑھیں، یا اللہ یا لطیف یا ودود یا کریم۔ انشاءاللہ العزیز حاجت روائی بھی ہوگی، گھر میں ناچاکی بے اتفاقی بھی ختم ہوگی، اور آپ کا جو قلب ہے وہ دین کے لیے، انشاءاللہ دین کے لیے راغب ہوگا، اور آپ نمازی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔